کے بیورو چیف لاہور رئیس انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رئیس صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ کہیے گا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ وہی رپورٹس ہیں جن کی بنیاد پر وہ ملک سے باہر گئے تھے؟ وفاقی وزیر فواد چودھری نے میڈیکل رپورٹس کی انکوائری کی بات کی ہے۔ یہ میڈیکل بورڈ لاہور میں بنا، کون اور کتنے ڈاکٹرز تھے اس میں؟ اس بورڈ میں کیا ہوا، کیا مد نظر رکھی گئی چیزیں؟ یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف کو جب نیب کی تحویل سے اسپتال لایا گیا اس وقت ان کی حالت کیسی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ وفاق میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے، اور تحریک انصاف کے وزیروں نے ہی اس پہ سوالات اٹھا دیے کہ جب پنجاب میں بورڈ بنایا گیا تھا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا۔ تو پہلی بات تو یہ اچنبے کی بات ہے کہ انہی کی حکومت ہے پنجاب میں اور انہوں نے اپنے ہی ڈاکٹر پہ اعتماد کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ جب نواز شریف کو لایا گیا تھا جیل سے تفتیش کے لیے نیب، تو نیب میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور خون کے ٹیسٹ لیے گئے تو ان کی پلیٹلیٹس خطرناک حد تک نیچے آ گئی تھیں۔ جب ان کو ہاسپٹل لایا گیا تو وہاں بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اس بورڈ کے 12 ممبران تھے جس کو ہیڈ کر رہے تھے پرنسپل سمز پروفیسر محمود ایاز، اور اس میں 12 ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر کراچی کے معروف ہیماٹولوجسٹ ہیں اپنا ڈاکٹر طاہر شمسی، ان کو لایا گیا، اور ایک نواز شریف کے ڈاکٹر عدنان کو بھی شامل کیا گیا۔ اس میں انہوں نے اس کا یہ سارا جو علاج شروع ہوا، اور علاج کے دوران بھی ہماری جو بات ہوتی رہی ڈاکٹروں سے، انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جو نواز شریف کا جو علاج کر رہے ہیں اس پہ ہمیں پتہ کہ بعد میں سوالات اٹھنے ہیں، لیکن وہ اس کے بدستور اس کا علاج جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جب پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا اور یہ جب فیصلہ جب کیا گیا کہ ایمینو گلوبن لگایا جائے، تو اس وقت بھی کیونکہ ڈاکٹر جو تھے وہ پنجاب میں تھے، تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور نواز شریف نون لیگ کے تھے، تو پہلا انجیکشن جو ہے وہ طاہر شمسی سندھ سے جو ہے انہوں نے لگایا تھا، تاکہ کہ بعد میں کوئی ایسا ریئیکشن ہو تو الزام نہ لگے کہ جی پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ان کے ڈاکٹروں نے یہ کیا کر دیا۔ تو پہلا انجیکشن جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر شمسی نے لگایا تھا۔ تو یہ بورڈ جو ہے وہ اپنا بورڈ میڈیکل بورڈ کام کر رہا تھا، اور میڈیکل بورڈ جو ہے تمام کے تمام چیزیں جو ہے ان کے سامنے تھیں، نواز شریف کی صحت بھی ان کے سامنے تھی، اور اس پہ یہ علاج جو ہے وہ انہوں نے اپنا جاری رکھا تھا۔ اچھا یہ کہیے گا رئیس صاحب کہ نواز شریف کا سروسز اسپتال میں علاج کیا رہا، اور دوران علاج ڈاکٹرز کی ان کی صحت کے بارے میں کیا رائے تھی اس وقت؟ جی دیکھیں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ جو نواز شریف ہیں ان کی ایج جو ہے 70 کے قریب ہے۔ جو میں نے میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں، جو ڈاکٹر سے ہماری بات تھی، جب بات چیت بھی ہوئی، اگر آپ دیکھیں وہ بیمار نہیں، وہ شدید بیمار ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر جو علاج تھا ان کو کئی چیزوں کا علاج سامنے تھا۔ سب سے بڑی بات، جب ان کو لایا گیا تو ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن تھے جن کو ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ اس سے کسی ٹائم بھی مسئلہ بن سکتا تھا، کیونکہ ان کے جو گمز تھے ان سے تھوڑا بہت خون رچنا شروع ہوا، تو ڈاکٹروں کو تشویش ہوئی۔ دوسری بات، جو ان کا مین ہے وہ ایک ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ وہ عام طور پہ ہم نے مریض ایسا نہیں دیکھا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ان کے جو خون کی جو شریانیں دل کو خون سپلائی کرتی ہیں، تقریباً یہ کہہ لیں کہ 7 تو اس پر سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، 2 ان کو جو ہے وہ ان کے بائی پاس ہوئے ہیں، گریڈ 3 پہ ان کے کڈنی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے انلارج ہے اپنا پروسٹیٹ، ان کو جو خون کی جو شریان ہے جو دماغ کو خون سپلائی کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ ہے۔ تو وہ یہ تمام چیزوں کا علاج جاری تھا، اور اس میں علاج کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکٹروں کو جو تھا، جو ڈاکٹر تھے وہ انہوں نے ایک بورڈ بنایا اور اس میں 4 ہیماٹولوجسٹ شامل کیے کہ وہ خون کی بیماری بھی دیکھتے رہیں۔ تو وہ جو ان کا تھا وہ تمام چیزوں کا علاج کر رہے تھے، بلڈ پریشر کا بھی، شوگر کا بھی، گردے کا بھی، اپنا پروسٹیٹ کا بھی، خون کو کنٹرول کرنے کا بھی، تمام علاج اس وقت کر رہے تھے۔ جی، متعدد عارضے لاحق۔ اچھا، اب جب کہ نواز شریف کی صحت، ان کی میڈیکل رپورٹس پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور حکومت خود یہ سوالات اٹھا رہی ہے، تو کیا اس معاملے کے اٹھنے کے بعد آپ کی میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹر سے کوئی بات ہوئی ہے اس سلسلے میں؟ ہماری پہلے بھی ان سے بات چیت جاری رہتی تھی، اب بھی بات چیت جاری رہتی ہے۔ جب یہ سوالات اٹھے ہیں کہ ایک میڈیکل رپورٹس پر انکوائری کی جائے گی، تو ڈاکٹرز تمام انکوائری کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب انکوائری ہوگی ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ علاج شروع ہوا تھا ہمیں اس وقت ہی پتہ تھا کہ ہمارے پہ سوالات اٹھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسی بھی کوئی بھی انکوائری کرنی ہے تو نواز شریف کا انگلینڈ سے جو ہے وہ بلڈ سیمپل جو ہے وہ منگا لیں، جو یہاں ہمارے پاس سیمپل موجود ہے ان سے پہلے ڈی این اے کر لیں، پھر وہاں سے پلیٹلیٹس اٹھا لیں، اور جو بھی ان کی رپورٹس ہیں وہ دوبارہ سامنے آ جائیں گی، ان کے پاس سلائیڈز موجود ہیں۔ انہوں نے تمام چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہیں، جب یہ سوالات جب ان سے اٹھے نا کہ جی وہ لندن میں تو سیر کرتے پھر رہے ہیں، یہاں ایسا تھا خدا نہ خواستہ اب گئے اب آئے، اب کچھ نہ ہو جائے، یہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئیں، اب چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب
60 ٹیکے روزانہ 16 ٹیکے جو ہیں ایمیونوگلوبن کے لگائے تھے تو ان کا رزلٹ کچھ تو ٹھیک آنا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی. تو ان کے جو ڈاکٹر جو ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کو جو دل کی بیماری ہے, جس طرح ان کے 7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ دو بائی پاس ہوئے ہیں, ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ سینٹر آف ایکسیلنس میں ان کا علاج ہونا چاہیے, یعنی اعلیٰ جگہ ان کا علاج ہونا چاہیے. اور لہٰذا جو ڈاکٹر ہیں وہاں بھی جو ہیں وہ ہاتھ ڈالنے میں میرا خیال کترا رہے ہوں گے, کیونکہ میاں صاحب کی جب سیکنڈ اینجیوگرافی ہوئی تھی ان میں ان کی بلیڈنگ ہوئی, حالت خراب ہو گئی تھی, ڈاکٹروں کو ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. اس لیے جو ڈاکٹر ہیں وہ اب بڑے محتاط ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ وہاں لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب اینجیوگرافی ان کی کرنے جائیں گے تو جس کی کانسیکوینسز خدا نہ خواستہ کوئی ایسے ویسے نہ ہو جائیں تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر نہیں ہوں گے. اس لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تیار ہیں, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہم ہر انکوائری کے لیے تیار ہیں, اور ہم نے جو علاج کیا تھا وہ میرٹ پہ کیا تھا, تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں.